ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں شام سخن۔ ایک حسین اور یادگار شام، سخنور و سخن فہم سامعین کے لیے۔ معروف شاعر و ادیب، غزل گائک، گیتکار، ناول نگار افسانہ نگار اور مصنفین کا مختصر تعارف، اور دل کو چھو جانے والی حقیقت سے قریب ترین کہانیاں۔ اردو ادب کی ایک خوبصورت جھلک۔ صرف خوشبو کی بات ہوتی ہے جب بھی اردو کی بات ہوتی ہے، نرالی شان عجب آن بان بولتی ہے، چہار سمت جو اردو زبان بولتی ہے۔ مسلسل جھانک آئے ہم زبانوں کے خزانوں میں، لگی اردو ہی پیاری ساری دنیا کی زبانوں میں۔ پریشاں ہے پر اپنی آن اپنی شان رکھتی ہے، اڑا کرتی ہے شاہی کی طرح اونچی چٹانوں میں۔ آئیے سنتے ہیں شام سخن۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ایک بار پھر شام سخن میں عبداللہ عباسی، ندا مرزا اور برکت خان کے ساتھ حاضر ہیں۔ سامعین کرام، گزشتہ سے پیوستہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے بارے میں ہم لوگ بہت ساری باتیں آپ کو بتا چکے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے بارے میں کچھ نئی باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر۔ سامعین کرام، ایک بار پھر آج کی خوبصورت سی شام مرزا فرحت اللہ بیگ کے نام۔ ڈاکٹر سلمان اطہر جاوید اپنی کتاب اسلوب اور انعقاد میں اس طرح رقم تراز ہیں۔ مرزا فرحت نے نذیر احمد کا حلیہ، چال ڈھال، کردار و گفتار، کھانا پینا، بات چیت، نشست و برخاست، علم سے ان کی وابستگی، ان کے کاروبار، غرض ان کی ہر ادا، ہر حرکت اور ہر معاملے کو اتنی شگفتگی کے ساتھ ضبط تحریر میں لایا ہے کہ ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک سما بن جاتا ہے۔ یہاں مزاح نذیر احمد کے حلیے سے نہیں برستا، بلکہ مرزا فرحت کے اسلوب سے مزاح جھلکتا ہے، جس کے باعث ڈپٹی صاحب کا حلیہ بھی مزاح پارا بن جاتا ہے۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی سن 1927 کی تحریر ہے۔ مرزا فرحت اس وقت تک عموماً علم نشرح کے فرضی نام سے لکھتے تھے۔ یہ پہلا خاکہ ہے جو آپ کے اصلی اور معروف نام سے چھپا۔ آپ نے یہ خاکہ مولوی عبدالحق کے بے حد اصرار پر لکھا اور پہلی مرتبہ انجمن پنجاب ترقی اردو کے رسالے میں شائع ہوا۔ آپ کی یہ تحریر نذیر احمد کی کہانی اردو زبان کا پہلا کامیاب اور مکمل خاکہ ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت کا مرقع ہے جو اپنی شخصیت اور عالمانہ وقار کے لیے ایک زمانے میں شہرت رکھتی تھی۔ اگرچہ ڈپٹی نذیر احمد کا طنز و مزاح سے کوئی گہرا تعلق نہیں تھا، لیکن فرحت کا مرقع پڑھنے کے بعد ڈپٹی نذیر احمد کی مزاح سے بھرپور شخصیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ بعض نقادوں نے کہا ہے کہ اگر فرحت اور کچھ بھی نہ لکھتے تو صرف یہ مضمون ہی انہیں زندہ رکھنے کے لیے کافی تھا۔ آئیے ان خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں جن کی بدولت اس خاکے کو شہرت عام نصیب ہوا۔
مزاح کا عنصر فرحت کے تمام مضامین میں اپنے عروج پر ہے، لیکن نذیر احمد کی کہانی میں مزاح کا عنصر انتہائی کمال پر ہے۔ ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مرزا فرحت فطرتاً پرمزاح طبیعت کے مالک تھے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے مضامین میں قریب صرف ان لوگوں کو موضوع بنایا جو خود اعلیٰ درجے کی مزاح کے علمبردار تھے۔ نذیر احمد بھی اس قبیل سے تعلق رکھتے تھے۔ شاید مزاح کی اس قدر مشترک فرحت کو اپنے استاد مولوی نذیر احمد پر اپنی شگفتہ قلم اٹھانے کی توفیق بخشی۔ اس کہانی میں مولوی صاحب پر لکھا ہوا ایک لفظ اور ایک جملہ خوش مزاحی کا آئینہ دار ہے۔ اس کی اولین وجہ یہ ہے کہ دونوں استاد اور شاگرد خوش مذاق ہیں۔ واصل نذیر احمد نے فرحت کی دلچسپی کی سب سے بڑی وجہ ان کی ہم مذاقی تھی، چنانچہ کہانی کے آغاز میں اس طبعی یگانگت کا خوشگوار تذکرہ کرتے ہیں۔ میں متانت کو بالائے طاق رکھ دیتا ہوں، کیونکہ مولوی صاحب جیسے خوش مذاق آدمی سے حالات لکھنے میں متانت کو دخل دینا ان کا منہ چڑھانا ہی نہیں، ان کی توہین کرنا ہے۔ اس خاکے کا ایک لفظ اپنے اندر مزاح کا ایک سمندر لیے ہوئے ہے۔ مرزا فرحت نے نہ صرف نذیر احمد کا حلیہ چال ڈھال بلکہ ان کی ہر حرکت اور ادا کو شگفتگی سے بیان کیا ہے کہ سما بن جاتا ہے، لیکن فرحت کی مزاح نگاری میں چھیڑنے اور شرارت کرنے کا انداز ہرگز نہیں، ان کی درمندی پر وزیداری کا رویہ چھایا رہتا ہے۔ فرحت ہنساتے ہیں لیکن بے ادبانہ نہیں، ایک اچھے مزاح نگار کی طرح ان کے تبسم کے پیچھے درد مندی کے آنسو چھپے ہوتے ہیں۔ مرقع نگاری سے مراد قلمی تصویریں بنانا ہے۔ فرحت اللہ بیگ اردو کے صفحے اول کے مرقع نگار ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد کے بعد ان کا نام اس صنف میں لیا جاتا ہے۔ فرحت اللہ بیگ شخصیت نگاری اور مرقع کشی کا وہ فطری ذوق رکھتے ہیں کہ ان کی خیالی تصویریں بھی ان کے قلم کی معجز بیانی کے باعث زندہ اور جیتی جاگتی حقیقت کا نشہ پیش کرتی ہے۔ فرحت اللہ بیگ ظرافت اور قصہ نگاری کو آپس میں ملا کر شخصیت نگاری کا خمیر اٹھاتے ہیں، جس سے ان کے شخصی مرقعوں میں ادبی حسن اور فنی عظمت آ جاتی ہے۔ فرحت اللہ بیگ کی تمام تحریروں مثلاً دہلی کا یادگار مشاعرہ، پھول والوں کی سیر وغیرہ میں مرقع نگاری کے بہترین نمونے ہمیں ملتے ہیں، لیکن نذیر احمد کی کہانی بلحاظ مرقع نگاری ایک جداگانہ چیز ہے۔ نذیر احمد کی کہانی مرقع کی تعریف پر پوری اترتی ہے، کیونکہ اس میں ایک شخص کی شخصیت کے جملہ اوصاف کی تصویر کشی کی گئی ہے، جو شخصیت نگاری اور مرقع نگاری کی مکمل مثال ہے۔ نذیر احمد مرزا فرد اللہ بیگ کے محسن اور استاد تھے، مگر مرزا نے انہیں ہیرو بنا کر پیش نہیں کیا، بلکہ ہمیں ایک ایسے خوش مذاق انسان سے ملوایا ہے جو اپنے خوش ذوق شاگردوں کی ظریفانہ اداؤں کی داد دینے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ فرحت اللہ بیگ نے کسی طرح کی لگی لپٹی کے بغیر نہایت بے تکلفی سے اپنے استاد کی شخصیت کو متعارف کروایا ہے۔ نذیر احمد کی کہانی کے دیباچے میں لکھتے ہیں، اب جو کچھ کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا ہے وہ لکھوں گا اور بے دھڑک لکھوں گا، خواہ کوئی برا مانے یا بھلا۔ جہاں مولوی صاحب مرحوم کی خوبیاں دکھاؤں گا، وہاں ان کی کمزوریوں کو بھی ظاہر کر دوں گا، تاکہ اس مرحوم کی اصلی اور جیتی جاگتی تصویر کھینچ جائے اور یہ چند صفحات ایسے سوانح عمری نہ بن جائیں جو کسی کو خوش کرنے یا جلانے کے لیے لکھی گئی ہو۔ یہ خاکہ ان کی چشمدید اور فرسٹ ہینڈ نالج پر مبنی معلومات کا بے باکانہ دیانت دارانہ اور معروضی اظہار ہے۔ یہ خاکہ اردو خاکہ نویسی کے مروجہ ڈھب سے مختلف ہے، جس میں خاکے کے یک طرفہ ہوتے ہیں۔ زندگی کا بس ایک رخی سامنے آ پاتا ہے، یا پھر صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ خاکہ لکھنے والا کوشش کر کے اپنے ایسے پہلو سامنے لانا چاہتا ہے جن سے ایک خاص طرح کی شخصیت ابھر کر سامنے آئے گی۔
فرحت اللہ بیگ کے اس خاکے کی غیر معمولی خوبی یہ ہے کہ یہ تصویر کے دونوں رخ پیش کرتا ہے۔ مولوی صاحب کی تمام تر خوبیوں اور اوصاف کے ساتھ ان کی سخت اور کڑی طبیعت اور بخل کے ذکر سے گریز نہیں کیا۔ چنانچہ کنجوسی کے متعلق یوں لکھتے ہیں: وقت بے وقت کے لیے وہ انگریزی جوڑے لگا رکھے تھے جن پر میری یاد میں کبھی پالش ہونے کی نوبت نہ آئی، یہاں تک کہ دونوں سوکھ کر کڑک ہو گئے تھے۔ ہمدردانہ عنصر ایسے اچھے اور معیاری ادب کا بنیادی تقاضا ہے، اس کے بغیر کوئی معیاری اور بلند پایہ تخلیق ممکن نہیں ہو سکتی۔ نذیر احمد کے خاکے میں یہ جوہر موجود ہے، اس لیے مرزا فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کی دلچسپ اور انوکھی مگر حقیقت پر مبنی تصویر بنانے میں کامیاب رہے ہیں۔ بلا شبہ نذیر احمد والے مضمون میں فرحت نے عقیدت اور طنز کو سمو کر اردو ادب میں ایک کردار نویسی کے نئے ڈھنگ کی بنیاد ڈالی ہے۔ بعض نقادوں نے اسے سوانح خاکہ قرار دیا ہے۔ فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد کی زندگی کی ساری تفصیلات جمع نہیں کی، ناج اللہ مشاہدات کو صفحۂ کرتاز پر منتقل کرنا ضروری سمجھا، بلکہ اپنے انتخابی ذہنی کو کام میں لا کر محض چند مخصوص احوال و واقعات اور مشاہدات اور تاثرات کے بیان پر اکتفا کیا ہے، جن سے نذیر احمد کی دلکش اور فطری تصویر اجاگر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نذیر احمد کی کہانی گلدستہ ادب ہے جس میں فرحت نے فنکاری اور حسن طبیعت سے خوب کام لیا ہے اور اس میں رنگ رنگ کے پھول سجائے ہیں۔ سوانح نگاری، شخصیت نگاری، تہذیب کی تصویر کشی، سبھی کچھ اس میں شامل ہے، اور فرحت کے حسین اور شوق اسلوب تحریر نے اسے نہایت مؤثر اور جاندار بنا دیا ہے۔ اردو ادب میں یہ ادبی کوشش غیر فانی ہے۔ مولوی وحید الدین سلیم فرحت کو ان الفاظ میں تحسین پیش کرتے ہیں: مجھے نذیر احمد کی قسمت پر رشک آتا ہے، تو جیسا شاگرد اس کو ملا، مرنے کے بعد اس کا نام زندہ کر دیا۔ افسوس ہم کو کوئی ایسا شاگرد نہیں ملتا جو مرنے کے بعد اس رنگ میں ہمارا نام بھی لکھتا، جبکہ محمد طفیل لکھتے ہیں جو مضمون فرحت اللہ بیگ نے لکھا ہے وہ اتنا خطرناک ہے، اس سے زیادہ کسی کے خلاف نہیں لکھا جا سکتا، مگر اس کا مضمون کا کمال یہ ہے کہ لکھنے والے نے حد درجہ ذہانت کا ثبوت دیا اور قلم کو فن کی عظمتوں سے ہمکنار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مضمون مزے لے لے کر پڑھا جا سکتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی شخصیت دلچسپ معلوم ہوتی ہے۔ ایک دلچسپ پہلو کے علاوہ جو بات بھی ذہن میں ابھرتی ہے وہ دبی دبی سی ہے۔ مختصر یہ کہ فرحت اللہ بیگ کی تحریریں ایک مٹتی ہوئی تہذیب کے نوادرات کو محفوظ کرنے کی پرخلوص کاوشیں ہیں، اور یہی ان کا نئی نسل پر احسان ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا انتقال 27 اپریل 1947 میں ہوا۔ اور آخر میں چلتے چلتے ایک کہانی۔ ایک بجلی کے کھمبے پر ایک کاغذ چپکا دیکھ کر میں قریب چلا گیا اور اس پر لکھی تحریر پڑھنے لگا۔ لکھا تھا: برائے کرم ضرور پڑھیں اور آخر تک پڑھیں۔ اس راستے پر کل میرا 50 روپے کا نوٹ گر گیا ہے، مجھے ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا، جسے بھی ملے برائے مہربانی پہنچا دے، نوازش ہوگی۔ اور اس کے نیچے ایک ایڈریس لکھا ہوا تھا تفصیل کے ساتھ۔ یہ پڑھنے کے بعد مجھے بہت حیرت ہوئی کہ 50 کا نوٹ کسی کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے۔ اس پتے پر جانے کا ارادہ کیا اور اس گلی میں اس مکان کے دروازے پر آواز لگائی۔ ایک ضعیفہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی باہر آئی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اکیلی رہتی ہے اور کم دکھائی دیتا ہے۔ میں نے کہا: ماں جی، آپ کا 50 کا نوٹ مجھے ملا ہے، اسے دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر بڑھیا رونے لگی۔ ابھی تک قریب 50 لوگوں نے مجھے 50 کا نوٹ دیا ہے۔ میں ان پڑھ ہوں، ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دیتا، پتہ نہیں کون میری اس حالت کو دیکھ کر میری مدد کرنے کے لیے لکھ کر چلا گیا۔
بہت اصرار کرنے پر مائی نے پیسے تو رکھ لیے، لیکن ایک درخواست کی کہ بیٹا وہ میں نے نہیں لکھا، کسی نے میری مدد کی خاطر لکھ دیا ہے، جاتے ہوئے اسے پھاڑ کر پھینک دینا۔ میں نے ہاں کہہ کر ٹال تو دیا، لیکن میرے ضمیر نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ان سبھی لوگوں سے بڑھیا نے وہ کاغذ پھاڑنے کے لیے کہا ہوگا، مگر کسی نے نہیں پھاڑا۔ زندگی میں ہم کتنے سچے ہیں، کتنے غلط، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ میرا دل اس شخص کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، وہ شخص کتنا مخلص تھا جس نے بڑھیا کی مدد کا ایک طریقہ تلاش کیا۔ ضرورت مندوں کی امداد کے کئی طریقے ہیں، ان میں اس شخص کو دل سے دعائیں دی۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے کتنے طریقے ہیں، صرف مدد کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ راستے اور رہنمائی اللہ کی طرف سے کھل جاتے ہیں، شعور اور احساس بیدار کرنے کے لیے۔ سامعین کرام، ایک بہت چھوٹی سی کہانی آپ کو ہم نے سنائی، مگر اس کہانی کے اندر صرف ہمیں یہی ملتا ہے کہ بہت تھوڑے سے پیسوں کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھے جن کے پاس یہ بھی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار آس پاس نظر ضرور ڈالیے، اگر آپ کو کہیں بھی کوئی ایسا ضرورت مند نظر آئے تو امداد کر کے آپ بھی اس سے وہ ساری دعائیں لے سکتے ہیں جو اس شخص نے لی تھی جس نے صرف ایک پیپر کھمبے پہ لگایا تھا۔ اپنا، اپنے اہل خانہ کا، دوستوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام شام سخن۔ عرصے دراز تک یاد رہنے والی اس شام سخن میں ہماری کوشش اردو ادب کو فروغ دینا ہے۔ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی ضرور بتائیں۔ ہمارا نمبر ہے 99958246۔ پیشکش رضیہ اشرف، ندا مرزا۔ ترتیب و تحریر اور پیشکش عبداللہ عباسی۔ ساؤنڈ انجینئر برکت خان۔